اللہ کی لاڈلی تسبیح۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتے ہیں، اپنے فضل و کرم کی بارش برساتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یعنی جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دوں گا اور اسے خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دوں گا اور جنت میں ایسی بہار دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دے گی۔ تو جیسے اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے، تو یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیں، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اسی لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی بندہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ جو ہے پا سکے۔ تو یہ تسبیح استغفر اللہ کی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو کوئی بندہ عاجزی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنے رحمت کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہو۔ تو کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ دن یا رات کو کسی بھی وقت فارغ ہو کر تنہائی میں لازمی پڑھیں اور اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتی ہے۔ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ کمزور ہے تو طاقتور بن جاتا ہے، بیمار ہے تو مکمل شفا یاب ہو جاتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو خلاصی پا لیتا ہے، اگر حیران و سرگردہ ہے تو ہدایت پا لیتا ہے، بے چین ہے تو قرار نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے تنگ دستی کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں، انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے کہا کہ میری زمین کی پیداوار کم ہے تو انہوں نے فرمایا، استغفار کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کو یہی جواب دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سب لوگوں کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتایا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں سورۃ النور کی یہ آیت تلاوت فرمائی، سو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش اور تمہیں خوب پے در پے مال اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ بے شک استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں جن میں سے چند میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلا، گناہوں کی بخشش۔ بس جس شخص نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اس کو معاف کر دیا گیا۔ نمبر 2، اللہ کی رضا
اور اس کی محبت۔ استغفار ان اہم امور میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت پا لیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عذاب کا ٹل جانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ نمبر 4، بہت زیادہ خیر و برکت کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر مزید طاقت و قوت بڑھا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ اور معافی مانگو، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا بھیج دے گا اور تمہیں خوب بے درجے اور اولاد ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار دلوں کو روشن اور ظاہر کرتا ہے، پس استغفار گناہوں کو مٹاتا اور دلوں پر لگے ہوئے گناہ اور معاصی کے میل کچیل کو صاف کرتا ہے۔ استغفار حق گوئی اور وقار بردباری عطا کرتا ہے، اس لیے جو انسان یہ پسند کرے کہ اللہ اس سے بردباری کا معاملہ کرے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ استغفار سے مزین ہو، کیونکہ استغفار بندے کو بردباری وقار کا عادی بناتا ہے اور اس سے زبان صحیح رہتی ہے اور اس کو حق گوئی اور حق بیانی کا عادی بناتا ہے۔ استغفار سے کثرت عبادت اور دنیا میں زاہد و تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ استغفار کے لیے ندامت و توبہ ضروری ہے اور یہ عبادت کے اندر زیادہ تر مطلوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ استغفار سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کیا کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ استغفار سے روزگی میں کشادگی اور مال و اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن شریف میں کیا ہے، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا بھیج دے گا اور تمہیں خوب بے در بے مال اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعتراف کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ استغفار کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں جن میں سے کچھ اس ویڈیو میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آخر میں درود شریف پڑھتے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔